الرحمن الرحیم ورکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد علماء یہ لکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ چونکہ جماعت کے پورے لوگ رکوع کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی سجدے کے اندر شامل ہو جائیں۔ وہ قیام کرتے ہیں، آپ بھی قیام کے اندر شامل ہو جائیں۔ وہ تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یعنی جماعت ہو رہی ہو تو آپ امام کسی رکن کو بھی ادا کر رہا ہے، آپ اس میں فوراً شامل ہو جائیں۔ لیکن یہاں میں آج دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کے اندر عام مسلمان بڑی کوتاہی کرتے ہیں، ایک رکوع کے بارے میں اور دوسرا سجدے کے بارے میں۔ پہلے رکوع میں آتے ہیں کہ رکوع نماز کا ایسا رکن ہے کہ اگر رکوع کے اندر امام کے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے ہم رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ اور ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں یا شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی نماز کی رکعت مکمل ہو جائے گی، جماعت میں وہ مکمل شامل ہو جائے گا، بعد میں اس کو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس رکوع میں ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں؟ اس رکوع کے چند ضروری قواعد ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ شریعت نے ہمیں بتایا کہ رکوع میں دوڑ کے شامل نہیں ہونا۔ یعنی آپ کہ سمجھ رہے ہیں کہ امام رکوع کر دے گا تو ہماری رکعت چلی جائے گی اس لیے ہم دوڑ لگا دیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں دوڑنا ویسے ہی منع ہے اور گناہ کی بات ہے، اور ایک رکوع میں شامل ہونے کے لیے آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ ثواب لینے کے لیے گئے ہیں مسجد میں، گناہ کا عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ دوڑیں گے تو آپ گر بھی سکتے ہیں، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کی چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو بجائے آپ کے رکوع حاصل کرتے آپ اپنے جسم سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ نے جسم کو نقصان پہنچا لیا، تو یہ کسی طرح کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جلدی وضو کر کے رکعت میں شامل ہو جاؤں، کہیں امام رکوع نہ کر دے۔ تو آپ نے وضو کیا، پاؤں آپ کے گیلے تھے۔ مسجدوں میں چونکہ آج کل اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ ماربل لگا ہوتا ہے، پتھر لگا ہوتا ہے، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، آپ کا پاؤں گیلا تھا، پاؤں پھسلا، آپ گر گئے تو کتنا نقصان ہوا۔ تو اس سے بہتر تھا آپ آرام سے وضو کرتے، اس سے بہتر تھا آپ بغیر دوڑنے کے مسجد میں آتے، اس سے بہتر تھا آپ سکون سے پیدل چل کے آرام سے آتے۔ اگرچہ آپ کا رکوع نکل جاتا، رکعت نکل جاتی، وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس دوڑنے سے اور دوڑ کر رکعت حاصل کرنے سے اور دوڑ کر رکوع میں شامل ہونے سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرف گویا کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سکون سے ہیں، رکعت نکل گئی کوئی بات نہیں، بعد میں مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے جسم میں ایسی چوٹ آ گئی یا آپ زخمی ہو گئے تو آپ ایک نماز کی بجائے یا ایک رکوع کی بجائے کتنی نمازیں ہو سکتا ہے آپ پڑھنے کے قابل نہ ہوں اور کئی دن لگ جائیں آپ کے ٹھیک ہوتے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ وہ آپ رکوع جانے دیتے، بعد میں شامل ہو جاتے اور آپ کی صحت برقرار رہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں بغیر جماعت کے، تو آپ نے رکوع کرنا ہے، تو رکوع جو ہے وہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر جو ہے بالکل برابر رہے، اور یہ چیز گویا کہ سنت ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے ثواب لینے کے لیے، تو اگر آپ ثواب نہیں لے رہے یا نماز کو خلط ملط کر کے پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے وقت بھی نکالا، وضو کیا، قربانی دی، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو نماز کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں ہیں تو رکوع میں سبحان ربی العظیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 دفعہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن کم از کم 3 دفعہ تو پڑھا جائے۔ تو جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے
تو آپ ابھی تک سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ چیز جو ہے نا، یہ عمل کرنے سے آپ کی نماز گویا کہ قابل اعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیونکہ آپ نے اگر یہ عادت بنا لی ہے کہ رکوع کرنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اچھی طرح، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ عمل بہت آپ کا غلط ہے اور اس سے نماز آپ کی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رکوع سے آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے، رکوع سے اٹھ کر جب ہم سجدے جائیں تو سب سے پہلے زمین پر وہ حصہ رکھیں جو زمین کے قریب ہے، یعنی گھٹنے سب سے قریب ہیں زمین کے، پہلے گھٹنے رکھیں زمین پر، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی، یہ ترتیب ہے سجدہ کرنے کی۔ اور جب آپ نے اٹھنا ہے تو پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر گھٹنے اٹھائیں، تو یہ ترتیب ہے اٹھنے کی۔ لیکن اگر اس میں کوئی آدمی بیمار ہے، مریض ہے، تو وہ گھٹنے رکھنے کی بجائے ہاتھ بھی پہلے رکھ سکتا ہے، اور جب سجدے سے اٹھنا ہے تو زمین کا سہارا بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ زمین کا سہارا نہ لے، بلکہ وہ اس ترتیب سے سجدے میں جائے جو میں نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ بھی بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے جا کر پاؤں اٹھا لیتے ہیں یا اٹھا کے پھر رکھ لیتے ہیں، یہ بہت ہی قابل افسوس عمل ہے، اس سے بھی نماز ختم ہو سکتی ہے۔ شریعت نے جہاں تک بتایا، جب آپ سجدے میں جائیں تو پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف رہے، یعنی اس انداز سے آپ پاؤں رکھیں کہ انگلیوں کے سرے جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یا کم از کم اتنا ہو کہ پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا جو ہے وہ زمین کے اوپر لگا ہوا ہو۔ لیکن ایک بات کا یہاں خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے انگوٹھے کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آپ کا انگوٹھا زمین پر، اپنا ناخن زمین پر لگ رہا ہے، لیکن انگوٹھے کا پورا زمین پر نہیں لگ رہا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انگوٹھے کا پورا لگانا ضروری ہے، ناخن لگنے سے آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ اس کے نہ ہونے سے آپ کی نماز ختم ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی، واجب الادا ہوگی دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ اس لیے آپ جب سجدے میں جائیں تو اپنے پاؤں کو زمین پر اچھی طرح لگائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ کر رکھیں تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، یا کم از کم آپ کا انگوٹھا اور کچھ انگلیاں زمین پر سیدھی لگی رہیں تاکہ آپ کے سجدے کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کا آپ کو پورا ثواب ملے۔ اس میں آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رکوع کا تو ہمیں پتہ ہے کہ رکوع اگر امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نکل جائے گی، بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ امام سجدے میں ہوتا ہے تو وہ جب آتے ہیں تو وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ امام جب سجدے سے اٹھے گا یا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر ہم نیت باندھیں گے، سجدہ وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر امام سجدے میں ہے تو آپ سجدے میں شامل ہو جائیں امام کے ساتھ، آپ سجدے کا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو سجدے کیونکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ امام جس حالت میں بھی ہو، آپ جس حالت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا پہنچ رہے ہیں مسجد میں، تو امام جس حالت میں بھی ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جائیں، رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جائیں، تشہد میں ہے تو تشہد میں شامل ہو جائیں، قیام میں ہے تو قیام میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہاں سجدے کا انتظار کرنا کہ امام سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے پھر ہم نیت باندھیں گے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ یہ قیامت کا ایک منظر ہے، اللہ تعالیٰ بلائیں گے جو نماز دنیا میں پڑھتے رہے ہوں گے ان کو سجدے کے لیے بلائیں گے، وہ سجدہ کریں گے، لیکن ایسے لوگ جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا گیا تھا، یعنی اذان کے ذریعے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو وہ روز قیامت بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض علماء نے یہاں سے یہ مراد لیا ہے کہ جو لوگ امام کو سجدے کی حالت میں پاتے ہیں، یعنی ان کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں جماعت میں، لیکن وہ سجدے میں نہیں جاتے، کھڑے رہتے ہیں، سجدہ کے اٹھنے کا انتظار میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے لیکن وہ سجدے میں نہیں جا رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روز
روز قیامت ان کے جسم میں ایک ایسا سریہ لگ جائے گا جس سے وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے میری ہر مسلمان سے یہ التجا ہے کہ آپ نماز میں شامل ہوں، جس حالت میں امام ہو آپ اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور پورا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ